دوستو، ازبکستان سینٹرل ایشیا کا ایک لینڈ لاک ملک ہے جس کی آبادی 3,35,00,000 نفوس پر مشتمل ہے۔ ازبکستان کے پڑوس میں قازقستان، کرغزستان، تاجکستان اور افغانستان واقع ہیں۔ ازبکستان کا ٹوٹل رقبہ 4,47,400 مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ ازبکستان رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 56واں بڑا ملک ہے اور آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 42واں بڑا ملک ہے۔ خواتین و حضرات، ازبکستان کی تاریخ کیا ہے؟ ازبکستان کے شہروں سمرقند اور بخارا میں وہ کون سے عالم پیدا ہوئے تھے جن کے آج کروڑوں مسلمان پیروکار ہیں؟ روس نے کب ازبکستان پر قبضہ کیا تھا؟ ازبک قوم کیسی ہے؟ یہ سب اور بہت کچھ جاننے کے لیے آج کی اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈاکومنٹری دیکھو اور سیریز دنیا کے 195 ممالک کی مکمل تاریخ اور احوال میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں تاجکستان کی مکمل تاریخ کا جائزہ لیا تھا جسے آپ دوستوں نے بے حد پسند کیا ہے۔ ہماری ویڈیوز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ دنیا کے بارے میں پہلے سے زیادہ دیکھ جان اور سن سکیں۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو بھی ضرور پسند آئے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارا چینل ڈاکومنٹری دیکھو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہم مزید مزیدار ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں۔ ویورز، 1938 میں ایک ریسرچ کے دوران ازبکستان کے علاقے تیشک تاش میں ایک ایسی کھوپڑی ملی تھی جو ایک 11 سال کے لڑکے کی تھی، مگر یہ لڑکا انسان نہیں تھا۔ یہ کھوپڑی ہوموسیپین انسانوں کی ایک کزن سپیشی نڈرتھل بچے کی تھی جس کی عمر 70,000 سال پرانی تھی۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ازبکستان ہزاروں سال سے آباد ہے۔ تاریخ دانوں کے مطابق ازبکستان میں جس پہلی قوم نے تہذیب کی بنیاد رکھی تھی وہ اس کے پڑوسی ملک ایران کے ماوراء النہر کے لوگ تھے۔ ایرانی گھڑ سوار 1000 قبل مسیح یہاں پہلی بار ازبکستان میں نمودار ہوئے اور یہاں مستقل رہائش پذیر ہو گئے تھے۔ انہوں نے یہاں زراعت کا پیشہ اختیار کیا تھا۔ زراعت کے لیے سب سے زیادہ ضروری پانی ہوتا ہے جو ازبکستان کے اندرونی خطے میں نہیں تھا۔ پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ازبکستان میں پہلی بار دریا سے نہریں نکالی اور اپنے کھیتوں کو سیراب کیا تھا۔ ایران کے بادشاہ نے بعد ازاں ازبکستان پر قبضہ کر کے اسے اپنے صوبے ماوراء النہر کا حصہ بنا دیا تھا۔ ایرانی نژاد اقوام ازبکستان میں 1000 قبل مسیح سے لے کر 5 عیسوی تک حکمرانی قائم کرتے رہے۔ ویورز، پہلی صدی عیسوی میں چین نے جب دنیا کے ساتھ تجارت شروع کی تو چینیوں نے شاہراہ ریشم کے ذریعے جو ازبکستان کے وسط میں سے گزر کر جاتی تھی اس کے ذریعے یورپ تک اپنی مصنوعات بیچنا شروع کر دی۔ اس تجارت سے ازبکستان کے لوگوں کو بھی بہت فائدہ پہنچا۔ 400 قبل مسیح میں ایرانی لوگوں نے یہاں مشہور تاریخی شہر سمرقند کی بنیاد رکھی تھی جو شاہراہ ریشم کے کنارے آباد ہوا اور جلد ہی اس زمانے کا خوشحال ترین شہر بن گیا تھا۔ 329 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے بھی سمرقند کو فتح کیا تھا۔ اس کے ازبکستان کا دوسرا تاریخی شہر سمرقند بھی 5ویں صدی عیسوی میں تعمیر ہوا تھا۔ سمرقند اور بخارا کو مسلمانوں کے 2 عظیم ترین شہروں کا شہر کہا جاتا تھا۔ ازبکستان کے گھوڑے پوری دنیا میں مشہور تھے۔ ایرانیوں کے دور میں یہاں رزتشت مذہب کی عبادت کی جاتی تھی۔ ناظرین، 5ویں صدی عیسوی میں ازبکستان کو ایران سے خود مختاری حاصل ہوئی تو 563 عیسوی میں ازبکستان ایک ترک سلطنت ترک خانگی کا حصہ بن گیا تھا۔ 6 صدی عیسوی میں بخارا اور سمرقند دونوں شہروں نے اپنی اپنی ریاستیں قائم کرنا شروع کر دی تھیں جس کے ثبوت میوزیم میں موجود ہیں۔ باقی ماندہ ازبکستان میں بھی چھوٹی چھوٹی جاگیریں قائم ہوتی گئیں۔ 8ویں صدی عیسوی میں یہاں اسلام کی پہلی بار اس وقت آمد ہوئی جب قتیبہ بن مسلم نے سارے سینٹرل ایشیا کو فتح کر کے اسلامی حکومتوں کی بنیاد رکھی تھی۔ عباسی خلافت کے زمانے میں ماوراء النہر، بخارا اور سمرقند بغداد کے ماتحت تھے۔ اسے اسلام کا بہترین زمانہ کہا جاتا ہے۔ اس دور میں سمرقند و بخارا میں مسلم تاریخ کے بہترین شاعر، سائنسدان، عالم، فلاسفر، ریاضی دان پیدا ہوئے تھے جن میں امام بخاری علیہ السلام، امام ترمذی علیہ السلام، ابو منصور علیہ السلام اور عمر خیام شامل ہیں۔ بخارا کا اسلامی مدرسہ پو ای کلیان 12ویں صدی عیسوی میں تعمیر ہوا تھا۔
جو آج تک چل رہا ہے۔ ازبکستان 10ویں صدی عیسوی میں غزنوی سلطنت کا بھی حصہ رہا ہے، جس کے حکمران محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17 حملے کیے تھے۔ 11ویں صدی عیسوی میں ترک سردار شاہ قطب الدین نے سارے ازبکستان کو اپنی سلطنت کا حصہ بنا دیا تھا۔ 12ویں صدی عیسوی میں یہاں منگولوں کے چنگیز خان نے قیامت ڈھا دی تھی۔ مارچ 1220 میں چنگیز خان نے بخارا اور سمرقند پر حملہ کر کے 12 لاکھ لوگوں کو قتل کر دیا تھا۔ ظلم و بربریت کی ایک ایسی ہوا چلی کہ مرد اور بچے قتل کر دیے گئے، کاریگر غلام بنا لیے گئے، عورتوں کی منگول فوجوں نے آبرو ریزی کی۔ کہتے ہیں ایک پوری نسل منگول فوجوں کی جنسی زیادتی سے پیدا ہوئی تھی۔ لاشیں دفنانے کو کوئی نہیں بچا تھا۔ منگولوں کی اولاد چغتائی خان نے پھر سمرقند اور بخارا پر قبضہ کر کے چغتائی سلطنت کا حصہ اسے بنا دیا تھا، مگر امیر تیمور نے 1361 میں ازبکستان کو اپنی عالمگیر ریاست کا حصہ بنا دیا تھا۔ 1510 کے بعد ازبک قوم کے ازبکستان کی تاریخ شروع ہو جاتی ہے، جب موجودہ ازبکستان کی ازبکی قوم نے ازبکستان کو فتح کر کے اپنی بادشاہت کا آغاز کیا تھا تو بخارا اور خورزوم پہلی 2 ازبک ریاستیں تھیں جن کی سرحدیں روس اور افغانستان سے ملتی تھیں۔ اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی ازبک ریاستیں بھی قائم ہو گئی تھیں۔ 1729 سے 1741 تک ایران کے نادر شاہ نے تمام ازبک ریاستوں کو ایران کی باج گزار ریاستیں بنا دیا تھا۔ 19ویں صدی میں ازبکستان 3 خانگی ریاستوں پر مشتمل تھا جن کے نام تاشقند، بخارا اور سمرقند تھا۔ 19ویں صدی میں جب برٹش انڈیا اور زار روس کے درمیان سر جنگ کا آغاز ہوا تو اس کی وجہ سینٹرل ایشیا ہی تھا، کیونکہ روس اس زرخیز خطے کو فتح کر کے ہندوستان کو بھی اپنا حصہ بنانا چاہتا تھا، مگر انگریز اس بات کے سخت مخالف تھے کہ روس سارے سینٹرل ایشیا کو فتح کر لے، مگر روسی اس خطے میں سب سے طاقتور تھے۔ انہوں نے ازبکستان کی ریاست تاشقند پر 1865 میں، جبکہ بخارا پر 1867 میں اور سمرقند پر 1868 میں قبضہ کر لیا تھا، اور 1876 تک سارے ازبکستان پر قبضہ کر کے اسے روس کا حصہ بنا دیا تھا۔ 1917 میں سینٹرل ایشیا کی عظیم بغاوت کے دوران ازبکستان بھی کچھ عرصہ کے لیے آزاد ہوا تھا، مگر سوویت یونین نے ازبکستان پر دوبارہ قبضہ کر کے 1924 میں ازبکستان کو ازبک سوویت سوشلسٹ ریپبلک کا حصہ بنا دیا تھا۔ بالآخر دسمبر 1991 میں سوویت یونین کے انہدام کے بعد ازبکستان ایک جمہوری ملک بن کر دنیا کے نقشے پر ابھرا تھا۔ ازبکستان کے 3 بڑے تاریخی شہر ہیں جن میں سمرقند و بخارا 600 سال قبل مسیح میں بنے تھے اور تاشقند 12ویں صدی عیسوی میں بنا تھا۔ مسلمانوں کا عظیم الشان دور یہاں 8ویں صدی سے لے کر 12ویں صدی عیسوی تک منگولوں کی آمد تک رہا تھا۔ آج کا جدید ترقی یافتہ ازبکستان کیسا دکھتا ہے اور بہت کچھ اس کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے دوسرے چینل اردو ٹریول ورلڈ کا وزٹ لازمی کریں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک اور کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے۔ اب ہماری ٹیم نے ایران کی طرف سفر شروع کر دیا ہے۔ اگلی ویڈیو تک محمد علی اور پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔